الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 12، اس کا کچھ حصہ پڑھا ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر سیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، تمہارے لیے آدھا مال ہوگا جو تمہاری بیویاں چھوڑیں اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پس اگر ان کی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، تو تمہارے لیے چوتھائی ہوگا جو وہ مال چھوڑے، من بعد وصیت یوصین بہا، بعد ادا کرنے وصیت کے جو وہ کر گئیں، او دین یا قرض کے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور ان عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے چوتھائی ہوگا جو تم نے مال چھوڑا، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَد، اگر تمہاری اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پس اگر تمہاری اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان کے لیے 8واں حصہ ہوگا، مما ترکتم، جو تم نے ترکہ چھوڑا، من بعد وصیت توصون بها او دین، بعد تمہاری وصیت کے پورے کرنے جو تم کر گئے۔ نساء کی 11 نمبر آیت کے اندر ہم نسبی رشتوں کی میراث کے حقوق بیان کر چکے ہیں۔ میراث کے اسباب میں سے ایک سبب نسب تھا کہ نسب کی وجہ سے بھی میراث ملتی ہے، اور دوسرا سبب ازدواج ہے، نکاح ہے۔ نسب کے اندر سب سے پہلے قرآن حکیم نے بچوں کا حصہ بیان فرمایا کہ ایک آدمی مرا، اس کا ایک بیٹا 2 بیٹیاں ہیں، تو ان کو کتنا حصہ ملے گا؟ تو ایک بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہوگا۔ اسی طرح اگر اس نے 2 سے زیادہ بیٹیاں چھوڑیں تو وہ 2/3 لے جائیں گی۔ اگر اس نے ایک ہی بیٹی چھوڑی تو آدھا حصہ لے جائے گی۔ اس کے بعد والدین کے حصے بیان ہوئے کہ والدین کو بھی حصہ ملے گا۔ اگر اولاد ہے، اولاد نہیں ہے، اس صورت میں والدین کا بھی حصہ ملے گا۔ فرمایا اگر اولاد ہے تو والدین کو چھٹا حصہ ملے گا، اگر اولاد نہیں ہے تو والدین کو کل مل جائے گا لیکن ماں کو 1/3 ملے گا۔ اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور باقی مال باپ لے جائے گا، بھائیوں کو نہیں ملے گا۔ یہ کل نسب کے اعتبار سے جو میراث تقسیم ہوئی تھی اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج رشتہ ازدواج، نکاح کی وجہ سے بھی میراث ملتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی آدمی، اس کی بیوی فوت ہو جائے، اس کی بیوی دنیا سے چلے جائے اور اس کی اولاد نہیں ہے، اس کی اولاد میں تفصیل ہے، اس شوہر سے نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس نے دوسرا نکاح کیا ہو، پہلے اس کا شوہر ہو، وہ فوت ہو گیا ہو یا طلاق دے دی ہو، اس سے بھی اولاد نہ ہو، تو مطلقاً اس عورت کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر بیوی مری تو مرد کو اس کا آدھا حصہ دیا جائے گا۔ جو بیوی کی ملک ہے، اللہ نے عورت کو ملک دی ہے، اس کو اختیارات دیے ہیں، وہ اپنی ملک رکھ سکتی ہے، تو اس صورت میں اگر وہ وفات پا جائے تو مرد کو اس کا آدھا ملے گا۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ عموماً عورتیں اپنا کچھ سامان میکے میں رکھتی ہیں، یا میکے پر وفات ہو گئی تو وہ سامان وہیں لے لیتے ہیں، تو مرد کو حق ہے کہ وہاں وہ آدھا مال ان سے وصول کرے۔ دوسری صورت کہ اگر ان کی اولاد ہو، خواہ اس شوہر سے ہو یا پہلے جس نے طلاق دی ہو اس سے ہو، یا مر گیا ہو اس سے اولاد ہو، اگر بیوی کی پہلے اولاد ہے تو فرمایا پھر مرد کو فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، جو وہ ترکہ چھوڑ کر جائیں ان کا چوتھائی حصہ ملے گا۔ تو اس اولاد میں بھی تفصیل عرض کر دی ہے کہ اس مرد سے ہو یا کسی اور سے ہو، یعنی پہلے نکاح کسی اور کے ساتھ تھا، تو یہ تفصیل ہے۔ تو اس کے اندر مرد کو چوتھائی ملے گا، عورت نے جو مال چھوڑا، اور باقی جو ہوگا عورت کے ماں باپ وہ اپنی ترتیب کے ساتھ لے جائیں گے۔ من بعد وصیت یوصین بہا او دین، بعد وصیت کے پورا کرنے کے جو وہ عورتیں کر گئی ہیں، یا قرض ادا کرنے کے جو عورتوں کے ذمے تھا۔ تو یہ تو تفسیر اس وقت ہوئی کہ جب بیوی فوت ہو جائے، اور اگر شوہر فوت ہو گیا، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، شوہر کی اولاد نہیں ہے، نہ اس بیوی سے نہ کسی اور بیوی سے، لا ولد ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس صورت میں مرد کے ترکے کا چوتھائی عورت کو دے دیا جائے گا۔
یہ معاشرے کے اندر ظلم کیا جاتا ہے کہ عورتوں کو بھگا دیا جاتا ہے اور ان کو کچھ نہیں دیا جاتا. نہیں، وہ عورت حقدار بن چکی ہے. اگر اس کی اولاد نہیں ہے، وہ چوتھائی اس کا ترکہ ہے. اس کی کل جائیداد منقولہ ہو یا غیر منقولہ. بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جیسے زمین غیر منقولہ، اور بعض چیزیں ڈنگر وغیرہ یہ منقولہ ہیں. تو اس صورت میں عورت کو اس کا چوتھائی ترکہ دیا جائے گا. لیکن اس میں تفصیل یہ ہے کہ ایک آدمی کی ایک عورت ہے، وہ بھی چوتھائی لے گی. 3 ہے، 2 ہیں، وہ سب اسی چوتھائی میں برابر کی شریک ہوں گی. آگے فرمایا فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہو، خاص بیوی سے ہو کسی اور بیوی سے اولاد ہو، تمہاری بیٹیاں ہوں بیٹے ہوں، تو فرمایا کہ پھر عورتوں کو آٹھواں حصہ ملے گا. فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، عورتوں کو 8واں حصہ ملے گا اگر اولاد ہو. تو اس صورت میں اگر ایک بیوی ہے وہ بھی 8واں لے گی، اگر ایک سے زائد بیوی ہیں وہ سب اسی 8ویں میں برابر کی شریک ہوں گی. مما ترکتم من بعد وصیت، وہی اصول تمہاری وصیت کے پورا کرنے کے بعد یا قرض ادا کرنے کے بعد. لیکن ایک اہم مسئلہ ہے. وہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی وفات پا گیا، اس نے اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا، تو حق مہر بھی دین میں شامل ہے. لہذا اگر اس نے حق مہر ادا نہیں کیا تو پہلے اس کے ترکے میں سے کفن دفن کے بعد اس کے جہاں دوسرے قرض ادا کیے جائیں گے، یہ حق مہر کے قرض بھی ادا کیا جائے گا. یہ حق مہر کے قرض ضروری ہے. اگر حق مہر کے قرض ادا کرتے ہوئے اس کا کل ترکہ لگ جائے تب بھی حق مہر ادا کرنا ضروری ہے، چاہے باقیوں کو ملے یا نہ ملے، کیونکہ دین مقدم ہے، اس کے بعد وصیت ہے، پھر اس کے بعد میراث ہے. پہلا سٹیپ کفن دفن، دوسرا سٹیپ دین، تیسرے نمبر پر وصیت، چوتھے نمبر پر میراث ہے اگر کوئی مال بچ جائے. تو اگر وہ دین، وہ حق مہر، وہ بھی دین کے زمرے میں آتا ہے، لہذا وہ بھی ادا کیا جائے گا. اس کے بعد اگر کوئی ترکہ بچتا ہے تو اس کو پھر تقسیم کیا جائے گا شرعی اصولوں کے مطابق. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.